على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حضرات محترم، جس طرح کل یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ مالک نے اہل اسلام کے لیے جتنے بھی قوانین بنائے ہیں وہ صرف اس لیے کہ اللہ انسانوں میں اپنی اطاعت اور فرما برداری دیکھنا چاہتا ہے. کبھی بھی کوئی بھی ایسا معاملہ انسان کی زندگی میں نہیں آتا جب وہ کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے یا کوئی اسے مسئلہ درپیش آ جائے تو اسلام کبھی بھی اس انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا کہ میرا کام ہونا چاہیے، مجھے نہیں پتا کہ تم کیسے کرتے ہو، بلکہ اسلام ایسے انسان کے اوپر نرمی کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت نے روزے کے معاملے میں بھی یہی رویہ اختیار فرمایا. کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور یا اسے سفر درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے روزوں کو مؤخر کر لے اور دنوں میں رکھ لے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ جو جاوید غامدی کے نام پہ ہے، اس سے ایک شخص نے سوال کیا کیا جو بچے پیپر دیتے ہیں وہ اپنے پیپروں کے دنوں میں اپنے روزے کو مؤخر کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی کر سکتے ہیں اور دنوں میں کر لیں، قرآن نے حکم دیا ہے. حالانکہ اس نے بالکل بکواس کی. قرآن نے کہیں بھی یہ بات نہیں کہی کہ ایک تندرست و توانا آدمی، نوجوان بیٹا یا بیٹی، کہ وہ تھوڑی سی مشقت کو دیکھتے ہوئے گھبرا کے یہ کہے کہ میں نہیں رکھ سکتا. حالانکہ پڑھنا لکھنا اس سے انسان پہ کوئی زیادہ مشقت نہیں آتی، بلکہ جو علماء ہیں ان کے یہ اقوال موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے، اپنے ذہن میں کوئی چیز حفظ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی حافظے کو مضبوط بنانا چاہتا ہے تو وہ کھانا پینا کم رکھے. تو یہ تو قدرتی طور پہ اسے یہ سارا کچھ مل رہا ہے. اور دوسری بات، ہم جتنے بھی دنیا کے معاملات کرتے ہیں اور خصوصاً ہماری زندگی کے جو امتحانات آتے ہیں، ایک مسلمان کے دل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ میں امتحانات کے دنوں میں زیادہ اپنے رب کی فرما برداری کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے اور میرے لیے میرے امتحانات کو آسان کر دے، نہ کہ وہ ایسے شیاطین کے پیچھے لگ کے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے اور روزوں کو مؤخر کر دے. یہ بالکل غلط ہے. اور یاد رکھیں جو جان بوجھ کے بلا کسی سبب یا عذر کے، عذر دو ہی ہیں، یا بیماری یا سفر. تیسرا عذر قرآن نے نہیں بتایا کہ بیماری یا سفر کے علاوہ کسی عذر کو عذر قبول نہیں کیا. تو جو شخص بغیر عذر کے اپنا روزہ ترک کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ وہ اگر پوری زندگی بھی ایک روزے کی قضا دینے کے لیے کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، تو وہ ایک روزے کی قضا نہیں دے سکتا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں
کہ اللہ رب العزت نے مریض کے لیے کوئی معیار مقرر نہیں کیا، اس کی اسیسمنٹ اسی انسان پہ چھوڑی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دیکھے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا۔ اگر نہیں رکھ سکتا تو کوئی حرج نہیں، اللہ زبردستی نہیں کرتے، لیکن اگر رکھ سکتا ہے صرف اپنے دل کو چھوٹا کرتے ہوئے، نہ معلوم کیا ہو جائے گا، کیا پہاڑ گر جائے گا، تو میرے عزیز بھائیو ایسی بات انما الاعمال بالنیات، اللہ انسان کی نیت کو جانتا ہے کہ اس کے من کے اندر کیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ کہتے ہیں جو اپنے دلوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہو اللہ وہ بات بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے ایک بہت بڑے محدث تابعی تھے ابن سیرین، انگلی پہ چوٹ آئی اور اس چوٹ کی شدت اتنی تھی، اعلیٰ بظاہر انگلی کوئی بات نہیں، لیکن انہیں شدت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا۔ انسان اپنے معاملات کو خود دیکھ سکتا ہے یہ سوچ کے کہ میرا رب میرے دل کے حالات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو اگر وہ اپنی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے روزے کو مؤخر کرتا ہے تو اس پہ کوئی تاوان نہیں ڈالا گیا، بلکہ اسے کہا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور دنوں میں رکھ لے۔ کن دنوں میں؟ فوری نہیں، جب تمہارا دل چاہے آئندہ آنے والے رمضان سے پہلے، اگر اللہ اسے صحت عافیت سے نواز دے، اسے چاہیے کہ وہ جب اس کے دل میں آتا ہے وہ سخت ہے یا آسان موسم، اس موسم میں وہ اپنے روزوں کو پورا کر لے۔ لیکن اگر اس نے پورا سال گزر گیا، لاپرواہی میں رہا، روزہ نہیں رکھا، صحت تندرستی ملنے کے باوجود آئندہ رمضان آ گیا تو وہ اب تک اپنے پہلے روزوں کی قضا نہیں ادا کر سکا، تو پھر اس کے لیے اب دو باتیں ہوں گی، ایک تو روزہ بھی رکھے گا اور ایک مسکین کو فدیہ بھی دے گا، تب اس کے روزے کا مداوع ہوگا۔ اگر آنے والے رمضان تک روزہ رکھ لے تو فدیہ نہیں ہے، اگر آئندہ رمضان آ جائے تو رمضان کے اگلے رمضان کے بعد اگر وہ اپنے روزے رکھے گا تو روزہ بھی رکھے گا اور فدیہ بھی دے گا۔ یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ عمومی طور پہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے، اپنے بھائی کے یا اپنے روزے رکھوانے ہیں۔ میرے بھائی روزے رکھوانے نہیں ہیں، ہمارے روزے کسی نے نہیں رکھنے، ہمارے روزے کا مداوع اللہ نے رکھا ہے کہ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، تم نے ایک مسکین کو صبح شام کا کھانا دینا ہے۔ اب وہ کھانا کتنا ہے اس کی اسیسمنٹ کون کرے گا؟ یہ بھی آپ نے خود کرنی ہے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ آپ اپنے گھر میں کیسا کھاتے ہیں۔ اگر آپ سادہ کھاتے ہیں تو اس کے حساب سے صبح اور شام کے کھانے کا راشن دے دیں یا صبح اور شام کھانا پہنچا دیں، یہ آپ کے روزے کا فدیہ ہوگا۔ روزہ اس نے اپنا رکھنا ہے، لیکن اس مسکین کی معاورت کرنے کے سبب اللہ آپ کے روزے کا معاوضہ تصور کریں گے۔ اسی طرح او علی سفر، سفر کے اندر سفر کتنا ہو تو پھر روزہ چھوڑنا ہے، اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں شریعت نے کی۔ جب فتح مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا، نہ تو رکھنے والوں نے انہیں تانا دیا نہ رکھنے والوں نے انہیں کہا، بلکہ ایک پھر ایسا موقع آتا ہے کہ بڑی سخت گرمی ہے اور دوپہر کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگوں کو حکم دیا کہ تم جلدی سے خیمے نصب کر لو۔ تو جن کے روزے نہیں تھے وہ بھاگ کے کام کرنے لگے، اور جو روزے دار تھے وہ نڈھال ہو کے لیٹ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی کہ
کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پہ فوقیت لے گئے کہ انہوں نے بے شک روزہ رکھا ہے، اور انہیں ڈسکریج نہیں کیا کہ تم نے کیوں رکھا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، جو رکھنا چاہتا ہے اس میں کوئی نہیں، سفر کے اندر رکھ لے، لیکن اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ چستی کے ساتھ اپنا سفر مکمل کر لے، کوئی دوسرے کی معاونت لینے کے بجائے دوسروں کی معاونت کرے، تو اس کا اجر بہتر ہوگا اور آئندہ دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ خواتین کو ہر ماہ کچھ دن تکلیف کے مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ مینسز میں یاد رکھیں، روزے کے اختتام پہ اذان سے 2، 4، 5 منٹ پہلے اگر خون کے آثار آ جاتے ہیں تو اس خاتون کا وہ روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے وہ روزہ آئندہ دنوں میں رکھنا ہے۔ یہ شریعت کا عجیب قانون ہے، چونکہ روزے سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور عورت کو یہ تکلیف سے ہر ماہ گزرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ نہ تو نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ آسانی کی کہ نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ اگر نماز کی قضا ہوتی تو ہر مہینے کچھ دن اسے دگنی نمازیں پڑھنی پڑتی، اس لیے اللہ نے نمازوں کی قضا اس پہ نہیں رکھی۔ اور روزے کی قضا اس لیے ہے کہ یہ سال کے اندر صرف ایک ماہ کے 7 یا 8 دن ہونے ہیں۔ تو ایسے حالات میں یاد رکھیں کہ بعض اوقات عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے کتنے دن ہیں ہر ماہ میں، اگر اس کے علاوہ بھی خون آئے تو وہ حیض کا نہیں، استحاضے کا خون ہوگا۔ ایسے حالات میں وہ لنگوٹ باندھ کے یا پیڈز لگا کر نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی، جو ایکسٹرا دن ہوتے ہیں۔ جتنے دن اسے اس کا معمول ہے وہ حیض کے تصور ہوں گے، ان کے روزے وہ بعد میں رکھے۔ اگر اس کے بعد استحاضے کا کسی رگ کے لیک ہونے کی وجہ سے خون آتا رہتا ہے تو ایسے حالات میں وہ ہر نماز کا الگ وضو کرے گی اور نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ تو یہ اللہ نے سہولت دی، اور اللہ نے کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو بھی اس مہینے میں پہنچے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ایسا مریض اور مسافر اسے چاہیے کہ اور دنوں میں روزے رکھ لے۔ اور یاد رکھیں یہ اس مریض کے لیے ہے اور دنوں میں جو ٹیمپریری مریض ہوتا ہے، یعنی اس تکلیف رمضان میں آ گئی وہ اس وقت چھوڑ دیے، بعد میں رکھ لے۔ ایک مرض ہوتا ہے جو زندگی بھر انسان کو چمٹ جاتا ہے، وہ نہیں اترتا۔ اگر وہ مرض کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کی صحت یاب ہونے کی توقع بھی نہیں ہے، تو ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دے، اور اس کا فدیہ ہی۔ اسی طرح وہ خواتین جن کی شادیاں ہوتی ہیں اور شادی کے پہلے 5-10 سال تک کبھی وہ پریگنینسی میں ہوتی ہیں، کبھی بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، ہر دونوں حالتوں میں اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ ایسے ایام میں وہ فدیہ دے کے اپنے روزے کا مداوع کر سکتی ہے۔ تو وہ مریض جس طرح بخار آ گیا اور وومٹنگ ہو گئی یا لوز موشن آ گئے یا کچھ بھی جو چند دنوں کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایسے حالات میں فدیہ نہیں، اسے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور دنوں میں اپنے روزے کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کسی عالم دین سے فتویٰ لینے کی یا مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے مرض کتنے پہ روزہ نہیں رکھنا یہ آپ پہ چھوڑا ہے، آپ کتنے سفر پہ روزہ ترک کرتے ہیں یہ بھی آپ پہ چھوڑا ہے، اور یہ بات سوچ کے آپ فیصلہ فرمائیں کہ اللہ میرے دل کے حالات کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے،
کہ اگر ہم جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو ایسے جرم کی سزا اللہ کے پاس ہے، اگر ہم اپنی بات میں معذور ہیں تو اللہ ہماری معذوری کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، انشاءاللہ اللہ درگزر فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنے چاہتے بلکہ اللہ تمہارے لیے آسانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لوگوں یاد رکھو، لوگوں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانی لوگوں کے لیے پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مبتلا نہ کرو، انہیں بشارت دو، خوشخبریاں سناؤ، ولا تعسروا، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، ولا تنفروا، ان کے لیے نفرت پیدا نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رحم والے معاملے کرنا چاہتے ہیں، اور جب تک انسان اللہ کے احکامات کو سادگی کے ساتھ اپناتا رہے گا، کوئی چلاکی نہیں کرے گا، اللہ بھی اسی سادگی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ اگر انسان اللہ کی ذات کے ساتھ چلاکی کرے گا جس طرح یہود نے کی، تو مشکل اللہ کے لیے نہیں، مشکل قوم کے لیے ہوتی ہے کہ اس کے لیے پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، جس طرح کہ یہود کے لیے ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری میں زندہ رکھے اور اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔